ابتدائی عمر میں کوئی بخار ہوا تھا جس کی کوئی بہت سخت دوا ڈاکٹر نے دی تھی تو ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ جب وہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کی زبان میں اچھی خاصی لکنت تھی۔ رفتہ رفتہ وہ لکنت کم ہو گئی۔ شاید بہت سے لوگوں کو علم نہ ہو کہ تھوڑی بہت آخر تک رہی۔ آخر میں انہوں نے بڑی حد تک اس پر قابو پا لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ مکتبوں میں پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ کس قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔ کراچی میں جس کے پاس ان کو بٹھایا اس نے یہ سوچے بغیر کہ ایک بچے پر نفسیاتی طور پر کتنا برا اثر ہوتا ہے کہہ دیا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو اٹھا لیجئے۔ والد صاحب گئے، اس سے ملے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیوں حفظ نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اٹکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات بھائی جان کو مجھ سے شاید زیادہ ہی جانتے ہوں گے۔ میں بطور بھائی کے یقیناً نسبی رشتہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے آپ حضرات کی گفتگو سن کر بہت رشک آیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ بھائی صاحب کی کوششیں جو وہ بہت خاموشی سے کرتے رہتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، الحمدللہ اس قدر اس کی بازگشت ہے۔ اہل علم کے ہاں اعتراف ہے اور طلبہ اور تشنگان علم کے ہاں اس کی پوری قدر ہے۔ ابھی میرے چچا مولانا اسد تھانوی صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ والد مرحوم نے بہت عزیمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرائیں گے اور ان کو دینی تعلیم سے بہرامند کریں گے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے جس سے اس بات کی مزید توضیح اور تاکید ہوتی ہے جو میرے چچا صاحب نے بیان فرمائی۔ بچپن کا واقعہ ہے، بھائی صاحب کو بہت ابتدائی عمر میں کوئی بخار ہوا تھا جس میں کوئی بہت سخت دوا کسی ڈاکٹر نے دی تھی تو ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ جب وہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت ان کی زبان میں اچھی خاصی لکنت تھی۔ رفتہ رفتہ وہ لکنت کم ہو گئی۔ شاید بہت سے لوگوں کو علم نہ ہو، تھوڑی بہت آخر تک رہی۔ آخر میں انہوں نے بڑی حد تک اس پر قابو پا لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مکتبوں میں پڑھانے والے جو ہوتے ہیں وہ کس قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔ کراچی میں جس کے پاس ان کو بٹھایا اس نے یہ سوچے بغیر کہ ایک بچے پر نفسیاتی کتنا برا اثر ہوتا ہے کہہ دیا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو اٹھا لیجئے۔ والد صاحب گئے، اس سے ملے اور پوچھا کیا بات ہے، یہ حفظ کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا یہ اٹکتا ہے، اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہی نہیں، اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ حفظ نہیں کر سکتا۔ والد صاحب مرحوم نے کہا اچھا 20 برس میں تو کر لے گا نا؟ اب وہ کیا کہتا کہ 20 برس میں بھی نہیں کرے گا؟ خاموش ہو گیا۔ والد صاحب نے کہا مجھے منظور ہے، یہ کچھ نہ کرے قرآن حفظ کر لے، مجھے منظور ہے۔ اتنا یقین تھا ان کا، اور یہ یقین ایک ایسے شخص کا تھا جو دن رات ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا جو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے رنگ کے تھے بلکہ ہمارے والد اور والدہ کو تان و تشنیع کرنے والے بہت ملتے تھے۔ ایسے کلمات بھی سننے کو ملتے تھے کہ اگر آپ کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں، آپ کیوں ان کی زندگی برباد کرتے ہیں؟ مگر ہمارے والدین نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا، نہ دفاع کیا، نہ وضاحت کی، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب کے اندر کچھ خداداد ملکہ اور صلاحیت عجیب و غریب تھی اور بہت ذوق و شوق تھا پڑھنے کا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کبھی بچپن میں انہوں نے کھیل کھلونے میں کوئی دلچسپی لی ہو۔ ہمارے والد کہیں سفر پر جاتے تو وہ ان سے کتاب ہی کی فرمائش کرتے تھے، کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کوئی کھلونا یا بچپن لڑکپن کی چیزوں میں دلچسپی لی ہو۔ یہ بھی ان کی ایک عجیب و غریب بات تھی کہ بہت بے نیاز تھے، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ والدین سے بھی اپنی کوئی ذاتی خواہش یا فرمائش کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ حضرات جو واقف ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ اگر کبھی والد صاحب نے اصرار کیا کہ ہاں بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں، تو کوئی کتاب بتا دی۔ کتاب سے بہت زیادہ دلچسپی اور علم کا حصول ان کی اولین پرائرٹی تھی، کوئی ایمبیشن نہیں تھی، دنیا کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ کراچی میں ہم جیکب لائن سے بنوری ٹاؤن پڑھنے جاتے تھے، فاصلہ غالباً 4-5 کلومیٹر کا ہوگا، تو وہ اکثر مجھے ورغلا کر لے جاتے تھے۔ ہم پیدل چلیں گے، راستے میں قائدین کا مزار آئے گا، پھر وہاں سے مدرسے چلیں گے۔ وہ اس پہ کچھ تفریح کا رنگ پیدا کرتے اور میں ان کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ پیسے بچا کر کتابیں خریدتے ہیں۔ اس طرح سازشیں کر کے انہوں نے بچپن سے کتابیں جمع کی۔ اور کیا کسی عورت کو زیور سے دلچسپی ہوگی اور کسی اور شخص کو اپنی پسندیدہ چیز سے جو انہیں کتاب سے تھی۔
آخر عمر تک کتابیں سنبھال کر رکھتے رہے، یہاں تک کہ گھر میں جگہ تنگ پڑ گئی۔ بیڈ روم میں کتابیں، لاؤنج میں کتابیں، ڈرائنگ روم میں کتابیں، ڈائننگ روم میں کتابیں ہی کتابیں۔ تو جب کوئی شخص علم کی طلب ایسی رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس پر فضل ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دعویٰ تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم علم دوست ہیں، کتاب دوست ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری دل کی خواہش جس کو کہتے ہیں ہوئل احب من فی سودا، وہ نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ ہو جائے تو پھر عطا ہوتی ہے۔ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو چیز جو طلب کرتا ہے ضرور ملتی ہے، جتنی طلب کرتا ہے اتنی ملتی ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف خدا خوار دیکھ کر۔ تو بھائی صاحب میں غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہوئیں۔ حالانکہ ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو 4 سال انہوں نے بنوری ٹاؤن میں پڑھا، اس کے بعد دارالحکومت منتقل ہوا تو ہم لوگ اسلام آباد آ گئے۔ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا قاری محمد امین صاحب کا، وہ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، اور مسجد فتح پور دہلی میں جو مشہور مدرسہ ہے وہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا یوسف بنوری صاحب مرحوم نے ایک ذاتی خط لکھا کہ یہ 2 بچے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا اور ان کو اپنے مدرسے میں داخل کر لیجیے گا۔ تو وہاں ہم کچھ دن رہے۔ وہاں قاری امین صاحب ہی ایک کام کے آدمی تھے، باقی وہ مدرسہ ایسا ہی تھا۔ پھر ہم مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ ان کے نام مولانا احتشام تھانوی نے خط لکھ دیا تھا کہ ان کا خیال رکھیے گا، اور انہوں نے واقعی بہت خیال رکھا۔ ان کے ہاں دورہ حدیث پشتوں میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بہت مشہور حدیث کے عالم تھے مولانا عبد الرحمن، اور ان کے بھائی تھے مولانا عبد الحنان۔ دونوں سوات کے کسی دیہات کے رہنے والے تھے، غیر معروف تھے لیکن فنا فی الحدیث اور بہت عالم فاضل شخصیت تھے۔ بہت سے لوگ افغانستان میں ان کے معتقد تھے، اکثریت چونکہ پشتون لوگوں کی تھی تو دورہ حدیث پشتوں میں ہوتا تھا۔ بھائی صاحب کا جب نمبر آیا تو ان کو ایک اور ملکہ یہ تھا کہ مسئلہ یوں چٹکیوں میں حل کرتے تھے کہ جو مسئلہ بہت مشکل لگتا تھا اس کو وہ بہت آسانی سے حل کر لیتے تھے۔ استاد نے کہا کہ تمہارا کیا ہوگا، یہاں تو دورہ پشتوں میں ہوتا ہے۔ بھائی صاحب نے کہا آپ عربی میں دورہ کرایا کریں۔ اب استاد کے لیے کہنا مشکل ہوا کہ بھائی عربی میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب آدمی اس درجے پر پہنچ گیا ہو کہ بخاری مسلم ترمذی پڑھے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں عربی نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد عربی میں دورہ شروع ہوا۔ مجھے بھی فائدہ ہو گیا، جب میری باری آئی تو دورہ عربی ہی میں ہوتا تھا، کہیں کہیں وہ وضاحت کے لیے کچھ پشتوں میں بھی بتا دیتے تھے۔ استاد کو عربی پڑھانے میں کوئی دقت نہ تھی، طلبہ کچھ تھوڑے بہت چی بچی ہوئے لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکا۔ بہت متبحر اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے استاد تھے۔ ان کی اصول حدیث پر عربی میں 1-2 کتابیں بھی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ میرا نام والد نے صرف محمد رکھا۔ عربوں میں تو اس کا بہت رواج ہے کہ مفرد نام ہوتا ہے، جیسے محمد، علی، احمد۔ ہمارے ہاں اکثر مرکب ناموں کا رواج ہے، اور خاص طور پر اگر کسی کا نام اکیلا محمد ہو تو اسے بے ادبی سمجھتے ہیں۔ جب بھائی جان مجھے بنوری ٹاؤن میں داخل کروانے کے لیے گئے تو جو صاحب رجسٹر پر نام لکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اکیلا محمد کیا نام ہوا، مرکب نام ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب نے 1 سیکنڈ کے توقف کے بغیر کہا کہ محمد الغزالی لکھ دیں۔ پہلے یہ مسئلہ زیر غور نہیں آیا تھا، نہ ہی انہوں نے اس پر سوچا تھا، بس چھٹتے ہی کہہ دیا، تب سے میرا نام پڑ گیا۔ اسی طرح ہمارے والد کے ایک دوست تھے مولانا ابو الخیر مسلم علوی، اسلامی کاموں میں بہت پیش رہتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ تمہارا نام محمود احمد ہے، کوئی لقب بھی ہونا چاہیے، لقب کے بغیر نام اچھا نہیں لگتا۔ بھائی جان نے اسی وقت کہہ دیا محمود احمد غازی۔ اسی طرح کا ایک لطیفہ بھی عرض کر دوں، مرحوم ضیاء الحق کی شہادت ہوئی تو غلام صاحب خان مرحوم نے بھائی صاحب کو بلا کر کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ انہوں نے پڑھا دی۔ اس کے چند ماہ بعد بے نظیر کی حکومت آ گئی، ایک دوسرا رنگ پیدا ہو گیا، تو ہمارے بچوں میں سے کسی نے کہا دیکھیے آپ کی بڑی شہرت ہوئی ہے کہ آپ نے ضیاء الحق کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ بے نظیر اس کی بہت مخالف ہیں۔ اگر اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نماز جنازہ پڑھائی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے میں کہوں گا کہ میں تمہاری بھی پڑھانے کو تیار ہوں۔ تو کتنا ہی گھمبیر مسئلہ ہو، الحمدللہ اس کو فوراً حل کر دینے کی خاص صلاحیت تھی۔ آپ حضرات نے علم میں ان کے توسع کا ذکر کیا۔ خالص درسی جو دائرہ ہے اس سے باہر دینی علوم اور عصری علوم میں جو کچھ اس زمانے میں عربی اور اردو میں لکھا گیا اس سے بہت پہلے انہوں نے ابتدائی زندگی میں بہت استفادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔
ایک دو اساتذہ انہیں بہت اچھے ملے تھے. ان میں سے ایک استاد تھے محمد یوسف. وہ ان چند اولین لوگوں میں سے تھے جو مصر سے تشریف لائے تھے. مولانا بنوری مرحوم کے مدرسے میں انہوں نے عربی زبان پڑھائی تو بھائی صاحب نے بہت استفادہ کیا. ان کے گھر بھی جاتے تھے. جب وہ یہاں سے چلے گئے تو خط و کتابت بھی کرتے رہے. پھر ایک بڑی عظیم شخصیت ہمارے ملک میں ہوئی ہیں مولانا عبد القدوس ہاشمی مرحوم. غالباً مولانا مجاہد الحسینی کو بھی ان سے تعارف حاصل ہوگا. ان سے بہت کسب فیض کیا. یہ بات بہت اہم ہے کہ صرف کتاب سے ہی علم حاصل نہیں ہوتا، اس سے بہت زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے اگر کسی چلتی پھرتی کتاب سے آپ صحبت کریں اور اقتباس فیض کریں. اس کی ان کو بڑی لگن تھی. کسی صاحب علم کو دیکھا تو بس اس کے ہو کے رہ جاتے تھے. آپ نے سنا کہ سعدی شولان صاحب آئے ہوئے ہیں. ایوب خان مرحوم نے ان کو بلایا تھا. ان کے ذمے اقبال کے کلام کا ترجمہ تھا. وہ ہمارے ادارے تحقیقات اسلامی کی لائبریری میں بیٹھے تھے. ان سے تعارف ہوا. ان کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہے. انہوں نے سوچا کہ یہ میرے کام کا آدمی نکلے گا. اس وقت بھائی جان اتنے کنور تھے کہ داڑھی پوری طرح بھی نہیں نکلی تھی. انہوں نے ایک سال میں سعدی شولان کے پائے کے ادیب و شاعر کے ساتھ کام کیا جو بہت ہی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل آدمی تھے. اور جناب ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے بجا کہا ہے کہ کلام اقبال کے عربی ترجمے درجنوں ہیں، لیکن جو درجہ سعدی صاحب کے منظوم ترجمے کو حاصل ہوا کسی کو نہیں ملا. کہیں کہیں تو لگتا ہے کہ ترجمہ اصل سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. ختم نبوت کے مسئلے سے انہیں کوئی خاص اعتنا نہیں تھا. جیسے ہر مسلمان اس سے واقف ہوتا ہے وہ بھی واقف تھے. لیکن ایک موقع پر ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو سوال ہوا کہ کون وہاں پیش ہو کر اسلام کا موقف بیان کرے. سب علماء کرام نے جو اس سلسلے میں سرگرم تھے ان کو کہا کہ آپ یہ کام کریں، تو وہ اس پر تیار ہو گئے. ایک دفعہ وہ چیلنج قبول کر لیتے تو پھر اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس میں ہمتن لگ جاتے تھے. 5 ہفتے تک ان کا سپریم کورٹ میں بیان ہوا. یہ آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے دوسری طرف سے پوری دنیا کی قادیانی جماعت، ان کے نمائندے، ان کے وکیل پوری تیاری کے ساتھ اعتراض کرنے کے لیے، جرح کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اس طرف سے مسلمان علماء اور دوسرے لوگوں کی جماعت تھی جو ان کی مدد کرتی تھی. لیکن جتنی بھی مدد ہو، بہرحال سپریم کورٹ میں پیش ہونا جہاں ہر بات کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے. الحمدللہ 5 ہفتے تک روزانہ صبح 9 سے 1 بجے تک ان کا بیان ہوا. وہ جب لکھا گیا تو تقریباً 5,500 صفحوں پر محیط تھا. اب اس میں اس طرح کی بحثیں آئیں کہ ختم نبوت اسلام کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو اس کا منکر ہو وہ کافر ہے. انہوں نے چیلنج کیا کہ جناب دلیل دیجئے، ختم نبوت کو ڈیفائن کیجئے، نبوت کو ڈیفائن کیجئے، وحی کو کیجئے، الہام کو کیجئے. مرزا صاحب کہتے تھے کہ الہام آتا ہے، میں بروزی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، تو نبوت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور آپ کے پاس دلیل کیا ہے. یہ بات جب آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس میں تو بہت سارے مقدمات ہیں، ہر مقدمے کے لیے دلیل چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، تو بتائیے اجماع کیا چیز ہے، اجماع پر بحث شروع ہوگی. علی حد القیاس. مرزا صاحب صوفیہ کی بعض تحریروں کا سہارا لیا کرتے تھے تو تصوف پر بحث شروع ہوگی کہ کشف کیا ہے، الہام کیا ہے، صوفیانہ انداز کا جو اکتساب علم ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہی کیا ہے جس کی بنیاد پر ایمان و کفر کا مسئلہ طے ہوتا ہے. اس طرح ایک زمانہ آیا کہ جب کچھ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو رہا تھا. اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کورٹ میں مسائل زیر بحث تھے. مرحوم ضیاء الحق صاحب اس میں کچھ پیش تھے. بھائی صاحب کو اس میں کچھ حصہ لینے کا موقع ملا. بعض مواقع پر ایسا لگتا تھا کہ شاید انہوں نے یہی کام ساری عمر کیا ہے. میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. ضیاء الحق صاحب نے جب جونیجو کی حکومت کو برخاست کیا تو وہ چاہتے تھے کہ ایک شریعت آرڈیننس نافذ کریں جس کا مقصد فیڈرل شریعت کورٹ کے اختیار سماعت میں توسیع کرنا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 81 میں فیڈرل شریعت کورٹ بنی تھی تو اس کے اختیارات 2 قسم کے تھے. ایک تو یہ کہ سیشن کورٹ میں جو حدود اور قصاص وغیرہ کے مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے اس کے خلاف اپیل شریعت کورٹ سنے گی اور اس کے بعد اپیل ہوگی سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ میں. دوسرا اختیار جس کو اوریجنل جوڈیشن کہتے ہیں یہ تھا کہ کوئی بھی شہری پٹیشن دائر کر سکتا تھا جس میں وہ پاکستان کے کسی بھی قانون کو یا قانون کے جز کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے متعارض ہے، لہٰذا اس کو کلعدم کیا جائے یا بدلا جائے. شروع میں وفاقی شرعی عدالت کے اختیار سماعت سے مالی قوانین، دستور اور پروسیجر کو مستثنا رکھا گیا. بہت سے استثناءات ایسے تھے جن میں کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو گئے کیونکہ وہ خاص وقت تک کے لیے تھے. ضیاء الحق صاحب چاہتے تھے کہ ایک شریعت آرڈیننس آئے جس میں یہ استثناءات ختم کر دیے جائیں.
ان کی لیگل ٹیم میں اس وقت جسٹس ارشاد حسن خان تھے جو بعد میں چیف جسٹس ہوئے، اس وقت وہ لا سیکرٹری تھے۔ ان کے علاوہ عزیز منشی صاحب اٹارنی جنرل تھے، شریف الدین پیرزادہ بھی تھے۔ ان تینوں حضرات نے ضیاء سے کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر آپ آرڈیننس لائیں گے تو یہ دستور میں ترمیم ہے، اور دستور میں ترمیم پارلیمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، جسے آپ نے ڈسمس کر دیا ہے۔ آرڈیننس تو قانون ہوتا ہے، 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے تاکہ پارلیمنٹ اس کو منظور کرے یا مسترد کرے۔ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی تو ہو سکتی ہے، دستور سازی نہیں ہو سکتی، نہ دستور میں ترمیم ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ضیاء صاحب اس پر بہت فرسٹریٹڈ ہوئے۔ ان دنوں ان پر اس خیال کا بہت غلبہ تھا کہ میں نے اب تک جو کیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ شاید بعض اہل ایمان و تقویٰ کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ اب وہ جانے والے ہیں، تو ان میں لگت بہت تھی کہ کچھ ہو جائے۔ ہمارے بھائی صاحب کی موجودگی میں ان تینوں آدمیوں نے ضیاء صاحب سے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، آپ جو چاہے اس آرڈیننس میں لکھ دیں، لیکن وہ جو استثناء ہے کہ شریعت کورٹ مالیات سے متعلق معاملات کو نہیں سن سکتی، پروسیجر کو نہیں سن سکتی، کانسٹیٹیوشن کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتی، اس طرح 1-2 اور چیزیں ہیں کہ یہ استثناء ختم نہیں ہو۔ یہ میٹنگ رات 12 بجے تک چلتی رہی۔ ضیاء صاحب بھی بہت دیر تک کام کرنے کے عادی تھے۔ میٹنگ کے بعد بھائی صاحب تھکے ہارے گھر آئے اور آ کر کہا کہ مجھے کچھ چائے یا کافی پلوا دو، مجھے کام کرنا ہے، اور کمرے میں بند ہو گئے۔ صبح کی نماز تک وہ دستور کی شرحیں اور اس کے متعلق کچھ اہم فیصلوں کا پلندہ جو وہ کہیں سے لے آئے تھے پڑھتے رہے۔ ساری رات اس میں لگے رہے اور صبح کے قریب وہ اچھل پڑے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ بڑی خوشی ہوئی کہ کہیں ایک جگہ یہ لکھا ہوا مل گیا کہ کسی کورٹ کی جوریشن وہ ہوگی جو اس دستور میں طے کر دی گئی ہے، جس کی وضاحت فلاں فلاں جگہ کی گئی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ یہ لکھا تھا کہ بائی لا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب قانون کے ذریعے کسی عدالت کی جوریشن طے ہو سکتی ہے تو آرڈیننس جو ہوتا ہے وہ قانون کا متبادل ہوتا ہے، اس لیے آرڈیننس سے بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آرڈیننس لایا جا سکتا ہے کہ شریعت کورٹ کے اختیارات پر قطعاً کم کیے جائیں یا ختم کیے جائیں۔ اگلے دن وہ لیس ہو کر ان کے سامنے پہنچ گئے۔ اب میٹنگ شروع ہوئی۔ ضیاء صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ تیاری کر کے آئیے گا۔ انہوں نے ضیاء صاحب کے سامنے بہت مدلل انداز میں ساری بات رکھی۔ ضیاء صاحب اپنی لیگل ٹیم پر بہت ناراض ہوئے۔ وہ عام طور پر ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن ہوتے تھے تو بہت زیادہ ہوتے تھے۔ وہ جو عربی میں کہتے ہیں نا کہ اتقوا غضب الحلیم، تو غضب الحلیم تھا ان میں۔ انہوں نے ان حضرات یعنی شریف الدین پیرزادہ، جسٹس ارشاد حسن خان اور عزیز منشی سے کہا کہ میں نے تمہیں یہاں گھاس چرنے کے لیے بلایا تھا، تم اتنے دن سے مجھے دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ جو کچھ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب انہیں ڈانٹ پڑ رہی تھی تو مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگا کہ باہر نکل کے یہ میرا کیا حشر کریں گے۔ بہرحال وہ بات مان لی گئی اور آرڈیننس بن گیا۔ ضیاء صاحب نے نافذ بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی، 6 مہینے گزر گئے اور پارلیمنٹ نے اسے منظور نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی ان کی لگن، کمٹمنٹ اور دلی شوق کی۔ دنیا کی تہذیب اور تمدن میں جو بھی کارنامے ہوئے ہیں وہ شوق کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ تاریخ انسانی میں جو کچھ دنیائے انسانیت نے حاصل کیا ہے وہ شوق اور عشق کا کرشمہ ہے۔ بڑے بڑے کارنامے اسی سے انجام پاتے ہیں۔ تو ان کو ایک شوق تھا، ایک عشق تھا، اور میں نے ان کو 50 سال دیکھا ہے۔ 50 سال کے دوران وہ جس بات پر خوش ہوتے تھے وہ یہی تھی کہ کوئی علمی کام ہو گیا، کوئی علمی نقطہ مل گیا، کوئی کتاب مل گئی، کوئی بات سمجھ میں آ گئی، کسی نے کوئی بات سمجھ لی، کوئی اچھا طالب علم کے پاس آ کر اچھا کام کر گیا۔ کنفیوشس چینی فلسفی ہے، اس کا ایک مشہور جملہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھو، اس کے خوشی کے لمحات کو دیکھو، اس کے غم کے لمحات کو دیکھو، اس کی حیرت کے لمحات کو دیکھو، اس کے دوست کو دیکھو، اس کے دشمن کو دیکھو، آدمی اپنے آپ کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ علم دین کا حصول اور اس کا فروغ، اسی کے لیے وہ جیے اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لی، حتیٰ کہ اپنی صحت کی طرف سے بے پناہ لاپرواہی برتی۔ آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے کبھی کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا، کبھی بیمار نہیں ہوئے، ایک دن کے لیے صاحب فراش نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بیماریاں تو لگی رہتی ہیں انسان کے ساتھ، لیکن چھوٹی موٹی تکلیف کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آخری دن چند گھنٹے وہ اسپتال میں لیٹے، اس دوران قرآن پڑھتے رہے اور زیادہ بات نہیں۔ پھر فجر کا وقت ہوا، اسی بستر میں بیٹھے بیٹھے وضو کیا، ڈاکٹر سے پوچھا ہی نہیں۔ عموماً آئی سی یو سی سی یو میں اتنی حرکت کی ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا بیٹا تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ جلدی میں وضو کراؤ، اس نے وہیں وضو کروا دیا، بستر میں نماز پڑھی، پھر یہ جا وہ جا۔ وآخر الدعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।